مجرمین رات کے اندھیرے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ایک دن پہلے بھی جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی ہم سے میٹنگ تھی، الیکٹورل پروسیسز اور کسٹمز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں اٹیک کیا تھا پورے دفتر کو، اور وہاں رہا تھا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی ڈیلیگیشن کی گاڑیاں جو تھی وہ بھی باہر جانے سے روک دی تھی اور ان کی تلاشی لی گئی تھی۔ یہ حماد اظہر کو تلاش کر رہے تھے، اور وہاں 1.5 گھنٹہ تقریباً انہوں نے ہمارے دفتر میں موجود رہے اور ہر قسم کی بےہودگی، ہر قسم کی بدماشی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا۔ بہر صورت وہ گزر گیا، لیکن شاید ان کے اندر کی جو جلن تھی، ان کی جو نفرت ہے، جو کہ انفارچونیٹلی اس معاشرے میں اس کو بڑا کانشیسلی پالا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، تو اور انہوں نے کل رات کو نقب لگائی، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو ہمارے دفتر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں بہت چھوٹی بات کروں گا کیونکہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ سے ہماری انٹریکشن ہوگی۔ 2 سال سے ریاست کے جبر، ظلم اور فاشزم کے انڈر ہم جی رہے ہیں۔ ہم نے نہ صرف سروائیو کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بلکہ ہم اس عرصے میں اور زیادہ طاقتور ہو کے ابھرے ہیں۔ ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی، جو کہ یہ پچھلے 76 سال سے کرتے تھے کہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرتے تھے، پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے، جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فسطائیت روا رکھی جو کہ سویلائزڈ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے، اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا عمل دخل ہو، تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا، میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ لیکن 1 سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی۔ آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے۔ الیکشن کو 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کی عوام نے جتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جس طریقے سے وہ ووٹ چرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر 21 اپریل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے ایک فسطائی ریاست کے، فسطائی حکومت کے، وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے، لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے، وہ ریزونیٹس among the hearts of the people۔ سو نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر ایگری کی۔ جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں۔ تو اب ان کے پاس آپشن، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں، خان صاحب کو یا ہمیں، وہ سب ہم ایک ہی ہیں۔ تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا، یہ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز جو رات کا ان کا اللیگل ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور ہم ونس اگین حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹی، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں۔ تو یہ سب کچھ انہی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے، احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، سپرویژن ان کی ہوتی ہیں، احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے، جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے، احکامات وہاں سے آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو رات کے ایکشن کی میں اسٹرانگسٹ الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کنڈیم کروں گا اس کو، اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے۔ میں اب کھوسا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر
کوئی جو قانونی پہلو جو ہے اس کا اجاگر کریں, اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اس کے پولیٹیکل پہلو جو ہے وہ اجاگر کریں گے. اوور ٹو یو سر. دیکھیں, جو ہمارے اسپوک پرسن نے بات کی ہے اس کا یقیناً سارے پاکستان نے دیکھا, ساری دنیا نے بلکہ دیکھا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منہدم کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں 2 سال سے, آپ سب کے سامنے ہے. کل کی رات کی مذموم یہ حالت جو ہے آپ نے دیکھی کہ ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے ایک قسم کا بکھیر کے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے. پنجاب کا میرا جو جہاں کہ میں ایم این اے ہوں جہاں سے, وہاں بھی ہمارا پنجاب کا دفتر کو بھی سیل کیا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کیا ہوا ہے. اور یہ سیل 9 مئی کے بعد سے شروعات کی ہیں اور اس کا مالک کو جو ہے وہ پابا سلاسل کر کے 9 مئی کے جو ہے اس میں انہیں بھی اندر کیا ہوا اور ملٹری ٹرائل اس کا کیا جا رہا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہاں سے ہماری آئے دن ڈاکہ مارا جاتا ہے. وہاں باقاعدہ جو کہ سیل انہی کی سیل لگی ہوئی ہے, وہاں اندر سے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا ہمارا فرنیچر جو ہے, ہمارے اسکرین جو ہے وہ بڑے بڑے لگے ہوئے تھے, ہماری جو ہے وہ اپنا ٹیلی ویژن سیٹس, ہمارے جو کمپیوٹر سیٹس, ہماری مشین ساری ایک پورا سیٹ اپ تھا, اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی. وہاں لاہور آفس بھی اسی بلڈنگ میں تھا اور پنجاب آفس بھی اسی بلڈنگ میں تھا, اور وہاں سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی جاتی ہے اور انہی کی سپرویژن میں باضابطہ کی جا رہی ہے. تو ان چیزوں سے عوام کے اندر غم و غصہ اور نفرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر اس سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کر دیں گے یا عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے یہ کوئی دھندلا دیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی ہے, بلکہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک اور مسئلہ جس پر میں آپ کو جو ہے وہ بھی شدید مذمت کرتا ہوں میں, یہ جو چڑھ دوڑ رہے ہیں اس وقت عدلیہ پر, جو انہوں نے یلغار ایک مار رکھی ہے عدلیہ پر اس وقت, اور ان کو جو ہے کاؤ ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کو جو ہے انڈر پریشر کرنے کے لیے. اور یہ جو پراکسی کہا گیا, اور جس پراکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھواں دھار تقریر کر کے تو کہا گیا جرت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پراکسی کہنے والی. یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارا جا رہا ہے. ان ایوانوں میں پارلیمان میں اگر آپ دیکھیں, آئین بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ عدالتی زیر تجویز مقدمات پر کوئی بحث, کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. اور ججز کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چیئر کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں بانگ دہل للکار رہے ہیں ججز کو, اور بلکہ یعنی اس حد تک ناشائستہ زبان استعمال کی گئی ہے وہاں. ایک نے نہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے نام لینے سے بھی ان کا قد بڑھتا ہے, بڑے ہو جاتے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. ایک نہیں, بہت سارے وہاں گماشتے جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بشمول وزیر قانون کے, جنہوں نے بڑا وہاں زور شور سے کہا او بھائی تم آئینی ایک ادارے کو کس طرح سے جو ہے زیر نگی کر سکتے ہو. وہ 16 مہینے گئے جن 16 مہینے میں تم نے جو ہے ایک مذاق اڑایا عدلیہ کا, اور تم نے سپریم کورٹ کی تضحیق کی, اور تم نے 5-3 اور 3-2 اور 5-9 کے چکر میں جو ہے سارا نظام عدل کو جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا. اور تم نے جو ہے نہ صرف یہ کہ خزانہ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہم جو ہے ان کو واگزار نہیں کر سکتے الیکشن پروسیس کے لیے. 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے, وہ بھی 90 دن سے متجاوز تھی, لیکن پھر بھی ایک تاریخ دی گئی. آپ نے اس کو بکھیر کے اڑا کے پھینکا کہ نہ پیسے دیں گے, نہ ججز دیں گے, نہ جو ہے رینجر دیں گے, نہ پولیس دیں گے, نہ کچھ کریں گے. تو آپ نے تضحیق اڑائی اس کی عدلیہ کی. وہ وقت گیا, لیکن پھر بھی ہم 8 فروری میں آئے, اور 8 فروری میں لوگ بڑے ببانگ دول انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن تھا جس میں آپ نے
तमाम तर पीटीआई को बखेर के फेंका हुआ था, और फिर भी लोग कैंडिडेट को भी ढूंढ रहे थे और अपना सिंबल भी उनका ढूंढ रहे थे, पोलिंग स्टेशन भी ढूंढ रहे थे, और उन्होंने एक दरिया का जो है समंदर अबूर करके, जो है आग का समंदर अबूर करके, उन्होंने जाके अपना मुसल्लम करवाई और अपनी आवाज़ बबांगे दोहल बताई कि इमरान खान को आपने एक हफ्ता पहले इलेक्शन से 3 केसों में सज़ा करवाई, 3 केसों में, शर्मनाक है। आखिरी इद्दत का केस भी 29 को इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आपने देखा जिस तरह से तोशा खाना का केस में, और जिस तरह से आपने देखा साइफर के केस की, जिस तरह अलकादर के केस में आपने देखा, वो 190 मिलियन पाउंड किधर गया, कहते हुए इनको जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उनको शर्म आनी चाहिए। वोट को इज्जत दो, आपने मैंडेट चोरी किया है, डाका मारा है आपने, और फिर आप एक जमात के जो है ताजपोशी के लिए तशरीफ ले आए हैं, ऊपर भाई को बिठा दिया, नीचे बेटी को बिठा दिया और उनको इक़्तिदार दे दिया। ये बंदर बांट हो रही है कोई इक़्तिदार की इस अंदाज से। तो ये मैं समझता हूँ जिस तरह से अब इन्होंने अदलिया पर चढ़ाई की है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी, पूरी जो है हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम देखते हैं कौन जजों को ललकार कर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। अगर ये तौहीन अदालत करेंगे तो आर्टिकल 204 इन प्ले आएगा, और ये कहना कि जी जजेस को 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं करना चाहिए और दुनिया में ख़त्म हो गया है, और किस दुनिया की बात करते हो तुम? उस दुनिया की ज़रा तकलीद तो करो। उस दुनिया में ये नहीं होता कि मैंडेट चोरी इस तरह डाका मार के आप हारे हुए को जिता दें और जीते हुए को हरा दें। उस मुल्क में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली कहानी नहीं की जाती है। आप बात करते हो तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक करके देखो तुम, आओ ज़रा हम तुम्हें देखेंगे। बहुत खेल कर लिया आपने निज़ाम अदल के साथ। निज़ाम अदल के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है आप आइन को एब्रोगेट कर रहे हो, क्योंकि आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर है। एक सतून है जो अवाम को इंसाफ देता है और जो न सिर्फ ये मुकन्नना को भी चेक्स एंड बैलेंसेस में रखता है, वो ये भी देखता है कि क्या ये कानून भी आइन के मुतसादिम है, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। ये भी अदलिया की ही अख्तियार में है, और अदलिया के अख्तियार में आर्टिकल 189 और 190 ये भी एक इमरानी मुआहदा आइन का हिस्सा है कि हर शख्स ताबे है कि मुआवनत करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमलदारी पर यकीनी बनाएगा। तो आप कैसे आइन से मावरा कोई काम करते हो? हम इंशाअल्लाह देखेंगे। और लीगल फ्रेटर्निटी बिल्कुल, हम न सिर्फ अदलिया के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं। और ये जो प्रॉक्सीज जो करते हैं, ज़रा आकर देखें आवाम के अंदर, इनको पता चल जाएगा। बार में आकर देखें, इनको पता चल जाएगा कि कितना गम और गुस्सा है और कितनी नफरत है इनके खिलाफ। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, और आइन पर अमलदारी यकीनी बनाया है कि निज़ाम अदल को पाबा जंजीर कर दिया गया है। और आज अगर अदलिया सारी हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस है उस पर कमेंट नहीं हो सकता, ना पार्लियामेंट में हो सकता है, ना सेनेट में हो सकता है, ना नेशनल असेंबली में हो सकता है। लेकिन ये इनको खुली छूट है कि जिस तरह का से, और फिर लाइव दिखाया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग। हम जब बात करते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, और ये जुल्म नहीं चलेगा। अब इमरान खान को जब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तवक्को करता हूं कि इमरान खान का वो एड्रेस लाइव दिखाया जाएगा। और न सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान को खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जाए। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को अगर ये इजाज़त होती है कि वो काल कोठड़ी से लाकर उसे 4 दिन वो सुप्रीम कोर्ट में तकरीर करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो फिर क्यों कर ये डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इमरान खान के साथ? और अगर इमरान खान को आप उस पर लाते भी हैं, वीडियो लिंक पर लाते भी हैं, तो भी आप उसका जो है म्यूट कर देते हैं। ये किस कानून के तहत आपने, किस डुप्लिसिटी में आपने म्यूट किया उसको? तो मैं ये विनती करता हूँ और तवक्को करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो उन्हें तलब करेंगे, और ये तारीखी किताब होगा, आप देखेंगे, कौम और मुल्क देखेगी इसको कि किस अंदाज से इस मुल्क पर जो है
ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ عوام کی جو ہے زبان بتائیں گے عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور عوام کو وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ دلا کر رہیں گے۔ اور میں دوبارہ دیگر آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ فسطائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے۔ یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے رؤوف حسن کو، یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی، خائف ہو جائے گی، گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی میں ہیں۔ اور انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا، تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے ہر ظلم کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے گواہ ہے اس ظلم کا، اور انسان ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی کوشش۔ تھینک یو کوثر صاحب. بفور آئی پاس اٹ آن ٹو علی محمد خان صاحب، یہ کل رات کو انہوں نے ہمارے جب نقب لگائی ہمارے سیکریٹریٹ کے اوپر، تو وہاں سے انہوں نے عامر مغل کو گرفتار کیا، جو کہ وہاں آیا ہوا تھا جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ پولیس وردی ہو رہی ہے سیکریٹریٹ میں، تو لوگ وہاں پہنچے اور اس کو انہوں نے اریسٹ کر کے فوری طور کے اوپر ٹیررزم کی شکیں عائد کر دیں۔ اور جبکہ میرا جو انسٹنس ہے جس جو مجھے اٹیک کیا گیا، جس میں کہ ریکارڈڈ ہے، وہ جو لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے 2 دن سے، آپ کہاں تھے، آج آپ ملے ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے اوپر یہ ٹیررزم کی شک لگانے سے مانے ہیں، نہیں لگا رہے۔ تو یہ ایک اوپن ڈپلیسٹی ہے۔ تو جہاں ہم عامر مغل صاحب کی بھی اریسٹ ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، خیبر پختونخوا ہاؤس میں آپ کو خوش آمدید۔ پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے۔ کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا۔ سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دیا عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا، سیاست مڈل کلاس لوگوں کا، سیاست پڑھے لکھے لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے۔ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا، وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نخواستہ کوئی بہت مالدار لوگوں کا، بڑے بڑے لینڈ لارڈز کا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا کام ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا، ایک مڈل کلاس نوجوان۔ عمران خان نے آپ کو شہریار خان آفریدی دیا۔ عمران خان نے آپ کو بیرسٹر عمیر نیازی دیا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو پشاور سے مردان سے عاطف خان دیا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خرم شیر زمان دیا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو بلوچستان سے قاسم خان سوری اور کاکڑ دیے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں اس ماحول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی، ڈیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے، وہاں سے اس قوم کی بچی کو MNA بنوایا، ریزرو سیٹ پہ نہیں، الیکشن لڑوا کے 1 بار نہیں 2 بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں۔ وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ، جن کے ساتھ اس دن اسمبلی میں جو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا، اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئیں، وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئیں، ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل پشتون معاشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئیں۔ اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں، جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ
सियासत के ज़रिए मुल्क को ठीक करने की बात की, और वो यही बात है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात है, जिसके बहुत बड़े परस्तार फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं। जब भी ये जिन्ना के पहनते हैं हमें कायद की याद दिलाते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, कल रात जो हुआ है, आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब का नजरिया और तहरीक इंसाफ का नजरिया एक बिल्डिंग में है? क्या ये बिल्डिंग, इसमें नजरिया बिकता है? बिल्डिंग तो सर छुपाने की जगह होती है, बाकी तो नजरिया सीने में होता है, सीना बस सीना जाता है। आपने एक बिल्डिंग तो तोड़ दी, 25 करोड़ सीनों के साथ क्या करेंगे? जहां इमरान खान साहब से मोहब्बत की लौ टमटमाती है, जहां इमरान खान साहब बसते हैं, और आज से नहीं मेरे दोस्तों, आज जो फैसले कर रहे हो, जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो इमरान खान ये सब्ज़ हिलाली परचम लेके दुनिया में फिरता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था। आज आप पाकिस्तान के मौसिन, पाकिस्तान के लीडर पे ये जो जुल्म कर रहे हैं, मैं परसों उनसे मिला, मैंने उनका हौसला जवान देखा, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि ये कौम कब तक अपने लीडरान को बल्ली चढ़ते देखती रहेगी? कभी फांसी चढ़ते, कभी लियाकत बाग रावलपिंडी में शहादत उनकी होते देखते, और कभी इमरान खान साहब जैसे लीडर को, जो असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने कहा कि उनको गोलियां लगी, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। हमारे लीडर वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ, हमारे वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ। आपने देखा होगा 80 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, कौम की मां, बेड पे पड़ी हुई है, कैंसर सर्वाइवर है, और उसके साथ जो हो रहा है वो तो मोहसिन है। उसने तो कोरोना के ज़माने में पंजाब को बचाया था, उसने तो पाकिस्तान को बचाया था। और कैंसर सर्वाइवर की बात होती है तो मेरे राइट पे रऊफ हसन साहब बैठे हैं। मैंने अडियाला के बाद प्रेस टॉक में भी ये बात की, और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी ये बात करूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इनकी पहचान नहीं है, ये एक नामुर लिखारी हैं, इनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों में है, ये एक टीचर हैं, ये एक स्कॉलर हैं, और इनके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उठक बैठक है, अच्छे लोगों से राब्ता है, बच्चों को तहजीब सिखाते हैं। आपने एक कैंसर सर्वाइवर, एक 70+ ईयर्स आदमी के साथ जो किया, आप समझते हैं कि क्या उसकी शहरत पे अटैक करके आप उनको डरा देंगे? वो तो आज नहीं, वो तो उसी दिन प्रेस टॉक के लिए तैयार थे, और परसों फिर उनको मैंने देखा कि वहां फिर अपने सेंट्रल ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल में मेरे सामने जब सुप्रीम कोर्ट के कागजात पे दस्तखत किए, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इन पर्सन आना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन आना चाहता हूँ। ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, और मैं इस बात का गवाह हूँ। मुझे नहीं छोड़ा जाता इमरान खान साहब से मिलने। उस दिन भी 6.5 घंटे इंतजार के बाद मगरिब की अजान के करीब मुझे छोड़ा गया, और मेरे सामने इमरान खान साहब ने ये बात की। जब अब ये मैं बात कर रहा हूँ, शायद फिर ना छोड़ा जाए, लेकिन मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके जाऊंगा अपने लीडर के पास, चाहे जितने लोग रोकें। वहां मैंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में ये बात की, अडियाला जेल के अंदर अदालत में जब प्रोसीडिंग चल रही थी, कि खान साहब ये आपका हक है, एक न्यूक्लियर, एक जौहरी इस्लामी ताकत में, एक मुल्क में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि साबिक वजीर आजम को 40 मिनट का रास्ता है अडियाला से सुप्रीम कोर्ट, उसको फुल प्रोटेक्शन दे। अगर ये कोई बात करता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं? क्या वो घर बैठ गए? क्या सिक्योरिटी कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आर्मी चीफ को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी कंसर्न सबको हैं, लेकिन पिक एंड चूज है। जहां हुकूमत पिक करती है कि इसको आपने अंदर रखना है, फिर सिक्योरिटी का बहाना, कोई बहाना कबूल नहीं। इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा और उनको उसी तरह लाइव स्ट्रीम पे दिखाना पड़ेगा जिस तरह आप और लोगों को लाइव स्ट्रीम पे दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि हर इदारे को सुप्रीम कोर्ट की एड में आना चाहिए। और चलते चलते लगे हाथों ये भी कह दूं, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। मुझे फख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पश्तूनों ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, रेफरेंडम किया। अपने पुराने लीडर बादशाह खान को, जिनसे उनका पुराना ताल्लुक था, उसको छोड़ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया पश्तूनों ने। और सन 47 में पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था, वोट की ताकत से खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुझे बड़ा दुख है कि SIFC की मीटिंग में आपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर को नहीं बुलाया, या आपने अली अमीन खान को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया।
آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جن کا خون بہ رہا ہے، جن کے گھر لٹ چکے ہیں، جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے؟ کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جرری پاک فوج کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخوا میں کہ پاکستان زندہ باد، لیکن آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں۔ آپ بلاتے وہ علی امین خان نہیں ہے، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور عمران خان کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے۔ اور میری بات سنیے، یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب، آپ کے امپورٹڈ وزیر داخلہ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں، اس پہ ہماری نظر ہے۔ ہم صرف تحریک انصاف کے آفس کا رونا نہیں رو رہے، کوئی بات نہیں، میں نے تجویز دی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب کو، میں نے صبح تجویز دی کہ ہم اسی رقص کے اوپر وہ جو ملبہ پڑا ہے اس کے باہر زمین پہ بیٹھ کے، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے آفس کو غیر قانونی سیل کیا گیا ہے، جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بلڈنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے روڈ سے ہٹ کے پرامن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج 3:30 بجے سینٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے۔ نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے، نہ جگہ کینسل ہوئی ہے، نہ لوگ بدلے ہیں۔ خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپاہی بھی کھڑے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ آج بلڈنگ کے اندر نہیں، آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی، تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی۔ اور سیریز آف ایونٹس کی جہاں تک بات ہے، آخری بات، غزہ کے لیے لوگ بیٹھے، فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی بیٹھے، اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا، اور آج اپنے دارالحکومت میں سیو غزہ کیمپ میں 2 شہادتیں ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے، پاکستان تو اسلامک امہ کا سرخیل ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلوروں پہ بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور جب قائد اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل جو ہے اللیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، آپ قائد اعظم کے فلسفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں، وہ کسی جماعت سے نہیں ہیں، وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو۔ تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ، اس کے اگلے دن پر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکٹری انفارمیشن ہے، اور میں نے ان کا زخم دیکھا ہے، اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رؤوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے۔ تو اور اس کے بعد شرم بالائے شرم، ستم بالائے ستم کہ کوئی انسان حیا کرتا ہے۔ اگلی رات آپ پھر آگے اور آپ نے یہ کیا۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا؟ میں نے اڈیالہ میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی، کہ کیا اڈیالہ کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عمل درآمد ہوتا ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ کیا یہ ابو غریب ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی، ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا، تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈیتھ سیل میں ہی رکھا گیا ہے۔ کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ تو خدارا عمران خان صاحب کے اس میسج پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اس تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اپنی بات نہیں کی، پہلے اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ دیں۔ اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسج دیا ہے تھرو لائرز کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی۔ آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس 184(3) کی پٹیشن کو اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے۔ میں پر امید ہوں کہ پاکستان بہتر ہوگا، ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن ظلم کی جہل کی یہ رات
جلد ختم ہوگی. اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا, 2/3 سے آئے گا, 2/3 نہیں 3/4 سے آ گیا. اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے, لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے. آخری میسج, ایک آخری میسج, ہم ڈرے نہیں, ہم بھاگے نہیں, ہم جھکے نہیں. ہم نہ ڈریں گے, نہ بھاگیں گے, نہ جھکیں گے, اور نہ ہی فرد واحد کی آمریت قبول کریں گے. انڈر نو سرکمسٹانسز وی ول لیجٹمائز دس ڈکٹیٹرشپ. اس ڈکٹیٹرشپ کو ہم لڑیں گے, اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے. جو مذاکرات کے بارے میں ہمارا بیانیہ آ چکا ہوا ہے اس میں ہم روز بوز چینج نہیں کرتے, اسی کے اوپر قائم ہے. جی ٹکا خان, ایک منٹ. جی ٹکا خان ثانی. گزشتہ رات جو آپریشن کیا گیا ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی, اعلان کیا گیا ہے, کیا دیر ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیمپ آفس جو لگا ہے مرکزی سیکریٹریٹ کے پاس بھی, یہ پیغام کیا ہے کورٹ میں کی؟ آپ میرا خیال ہم موو کر لیا, ہم نے پٹیشن موو کر دی ہے, کورٹ میں چلے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ جو ہے وہ موو کر دی ہے شعیب شاہین صاحب نے پارٹی لیڈرشپ کے حکم پہ, اور کور کمیٹی کی میٹنگ وہاں آج ہوگی. ظاہر ہے وہ سہولیات نہیں ہیں, ہمارے بہت سے ممبران پورے پاکستان سے تھرو زوم لنک جوائن کرتے ہیں, وہ سارا سلسلہ انہوں نے توڑ دیا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے ٹکا خان, یہ بیسیکلی آئین کی آرٹیکل 15, 16, 17, 19 اور 19 کی خلاف ورزی کل رات ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کے آفس کو جب توڑا تو آپ نے لوگوں کو فریڈم آف موومنٹ, freedom of association, freedom of profession اور right to information and right to express their opinion سب سے آپ نے روکا ہے. پھر بھی ہم وہاں محدود وسائل میں آج اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. میسج یہ ہے کہ جیل میں خان کھڑا ہے تو جیل کے بعد اس کے سپاہی بھی کھڑے ہیں. یہ بتا دیجیے کہ جب پرسوں ظاہر یوین کا ایک بڑا مشن وہاں پہ آیا تھا, آپ سے ملاقات ہو رہی تھی, اسی دوران ہم نے دیکھا ایک پولیس کی پولیس اہلکار آئے, کامنٹس کیا تھے اس ساری سچویشن میں یوین کے آفیشلز کے, کیا کہا؟ میں جی جب میں وہاں سے اپنی جو میں نے پریزنٹیشن کرنی تھی وہ کر کے, کیونکہ میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے, تو آئی جسٹ اسٹیپڈ آؤٹ اور وہ میٹنگ جاری تھی, گور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو مجھے بتایا گیا ہے جی کہ پولیس والے جو ہیں وہ دفتر میں داخل ہوئے ہیں. میں نے کہا ان سے آپ لوگوں نے پتہ کیا ہے کہ ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا ہے, اور سی سی پی او صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس کنٹینجنٹ کو, انہوں نے کہا جی کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سرچ وارنٹ مانگنے والے. اینڈ سو دے اسپریڈ آؤٹ ان دی آفس, دے ور اباؤٹ 150 پیپل جو کہ دفتر میں داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کمرہ جا کے تلاشی لی اس کی, اور جس ہمارے کانفرنس روم میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیوز کے طور کے اوپر, بائی دا وے وہ آئے تھے ڈسکس کرنے الیکٹورل پروسیسز اور ان دی کانٹیکسٹ آف دی ریسنٹلی ہیلڈ الیکشنز کی وہ کیا وہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو اس وقت انہوں نے وہاں سے پھر کھڑے ہو کے دروازہ آدھا کھول کے گور صاحب کو ایسے اشارہ کیا لٹرلی کہ جی آپ باہر آئیے. تو گور صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آئے ہیں, انہوں نے کوئی بات کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بالکل نہیں سمجھے. گور صاحب پھر واپس اندر چلے گئے. دین آئی اسٹیپڈ ان, اور میں نے جا کے ان کو جو یونائٹڈ نیشنز کے لوگ تھے ان کو ایڈریس کر کے کہا جی کہ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایوری ڈے. تو اگر آپ کو کوئی پروف چاہیے تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ رائج ہی نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے. وہ انہوں نے نوٹس کیا, اس کو سارا کچھ کیا. اس کے باہر صورت میں چلا گیا. لیڈی پولیس بھی آ گئی اتنے عرصے میں, کچھ خواتین بیٹھی تھی, خان صاحب کی سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس. تو ان کو وہ ہر کمرے میں جا کے ان لیڈی پولیس نے بھی جا کے وہ حماد اظہر کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن تھا جب وہ جانا چاہا, انہوں نے بائی دا وے پورے آفس کو گھیرا ہوا تھا. پولیس جو ہے پوری چاروں طرف سے انہوں نے آفس کو نہ کسی کو آنے دے رہے تھے اندر, نہ اندر آئے شخص کو باہر جانے دے رہے تھے. تو جب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں انٹروین کی, تو اس بات کے اوپر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے دیں یہ, تو اس کے بعد ہم ان کو جانے دیں گے. تو یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کی جو آفیسرز تھے ان کے باہر سے آئے ہوئے تھے, ان کی گاڑیوں کی انہوں نے تلاشی لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, کوئی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے شاید کوئی لفظ ان کے ذہن میں آتا ہو, دس از جسٹ شیئر میڈنس. میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ بے وقوف ظالم ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ظلم کرنا ہی تھا تو تھوڑا ویٹ کر لیتے. اقوام متحدہ کے سامنے اپنے آپ کو آپ شرمندہ کیوں کیا؟ شرمندہ کیا. جبکہ
کہ وہ والدہ بڑے پریشان تھے ہے بلکہ. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کوئی اس کے آپ کو نوٹس ملا اسی لیے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا, اور اب جو ایک لیٹر آیا ہے جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے, وہ اس اونر کو ایڈریسڈ ہے جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی اور پی ٹی آئی کے نام ٹرانسفر کروائی تھی, تو اس کو اگر گیا نوٹس تو وہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے. پی ٹی آئی کے دفتر میں ایک بھی نوٹس ہمیں نہیں ملا. یہ شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر سیر حاصل یہ بتایا ہے اور تردید کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس نہیں ہمیں ملا, شب خون مارا گیا. بالکل. جی بالکل بالکل, جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا جی کہ یہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ سٹچ اپ کیا ہے, اس نے کہا ہے, اور وہ آ بھی گیا سوشل میڈیا کے اوپر آیا. جب میں جھکا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, جب میں اپنے آپ کو وہ گارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ایک بندہ جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی, اس نے ایک ہاتھ سے ایک شارپ سا امپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا اس بندے کو جس نے کہ فائنلی وہ میرے اوپر اٹیک کیا ہے. تو وہ ایک امپلیمنٹ تھا, براؤنش کلر کا امپلیمنٹ تھا, اس میں لائک دیٹ ریزرز تھے اور وہ شارپ ایج تھا جس سے ہوا. اور ڈاکٹر نے بھی اس کا جو آپ جو فضائیہ میں انہوں نے کیا, جو اس ڈاکٹر سے بھی آپ بے شک رپورٹ کی کاپی لے سکتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ شارپ ایج ویپن تھا, اٹ واز ناٹ اے بلیڈ. بالکل صحیح. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے پہلے نہیں پوچھا جناب. کچھ نہیں تھا ٹیررزم. اس کے لیے ان کو آئینی حدود میں جو 70 سال سے نہیں ہے لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا ہوں گے. ڈیبیٹ کا حصہ تو بن رہا ہے ساری چیزیں, لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے بتایا جائے کہ آپ کی رائے یہ ہے, وہاں تک کیسے محدود کریں گے. اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ. میں کوثر صاحب سے کہوں گا یہ آئینی سوال ہے, قانونی ہے, تو وہ جواب دیں گے. دیکھیں, ہم نے ایک تحریک کی آغاز کیا ہے جس میں 6 جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں, جس میں آئین کے تحفظ کا ہی ہم عزم کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے, بلوچستان سے ہم نے 2 نشستیں کی, چمن میں بھی ہم نے کی, پشین میں بھی ہم نے کی, وہاں سے شروعات کی ہے. اور اب ہم جو ہے ہم نے فیصل آباد کا کیا ہے, ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے. اب حکم ہوا ہے فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا کہ ہم ڈپٹی کمشنر سے سوموار کو, منڈے کو, اسی منڈے جو آ رہا ہے, اس میں مل کے ہم کریں. اس کے بعد ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے ہم نے جو ہے کیا ہے. ہم جماعت اسلامی سے ملے, منصورہ میں میں خود ملا, ان کے حافظ نعیم صاحب کے اور لیاقت بلوچ صاحب کے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوا. وہ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہیں اس معاملے میں, اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کیجئے گا. وہ پہلی نشست کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے منہاج القرآن کی جو ہے ان کو بھی شامل کیا ہے. ہم نے جو ہے پیر پگاڑا صاحب کو بھی شامل کیا ہے, اور ہماری جو ہے پختونخوا کے جو ہے وہ جماعت جمعیت اسلام سے بھی, JUI سے بھی وہ گفت و شنید میں ہیں, اور سارے انشاءاللہ ملیں گے جی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. شکریہ بہت بہت جی.